لیگ کی طرف سے ان کو ٹکٹ ملا ہے اور ایم این اے میں عبدالغفار بھٹو صاحب لڑیں گے ان کی طرف سے، اور پی پی 237 سے میاں فدا حسین صاحب اس کا حصہ ہوں گے۔ اب جو ہے یہ منچن آباد یہ سیاست کا چمکتا ستارہ ہے، اور انہوں نے منچن آباد میں بڑی ہی کاوشیں اور محنتیں کی ہیں، جس سے منچن آباد کو جو ہے نا چمکایا، اور منچن آباد میں ترقی و تمدن کا ایک اہم راز ہے یہ۔ اور میاں کالو اب ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور کس طرح یہ اپنی سیاست میں رونما کردار ادا کر رہے ہیں، رونما ہوئے۔ کالو کا خاندان ضلع بہاول نگر کی سیاست میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ شب و روز عوامی خدمت میں اس خاندان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ علاقہ کی ترقی اور خوشحالی اس خاندان کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے۔ لوگوں کی خوشغمی میں ہمیشہ شرکت اور اس خاندان کا وتیرہ رہا ہے۔ میاں بہاول خان ریاست بہاول پور کے گدی نشین تھے۔ میاں نذر محمد کالو کا وٹو 1962 میں ایم پی اے بنے۔ ان کے بڑے بیٹے میاں خادم حسین کالو کا وٹو مرحوم 85، 88، 90 اور 2002 کے انتخابات میں ایم پی اے منتخب ہوئے۔ میاں خادم حسین کالو کا وٹو صاحب جو ہیں وہ 1985، 1988، 1990 اور 2002 کے انتخابات میں ایم پی اے منتخب ہوئے۔ 1987 میں وہ چیئرمین ضلع کونسل بہاول نگر بھی رہے۔ 2008 میں میاں خادم حسین وٹو نے ایم این اے اور ایم پی اے دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ ان کے بھائی ہردل عزیز معاملہ فہم اور سیاست میں اپنی خاص پہچان رکھنے والے حافظ میاں فدا حسین کالو کا وٹو جو ہے 2008، 2013 اور 2018 کے انتخابات میں مسلسل کامیاب ہوئے۔ 2023 کے ضمنی الیکشن میں بھی پی پی 237 سے انہوں نے 36,000 کی واضح برتری سے کامیابی حاصل کی۔ اس مرتبہ وہ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ 2018 میں جو ہے میاں فدا حسین صاحب اور میاں عبدالغفار بھٹو صاحب آزاد امیدوار تھے، اس دفعہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میاں خادم حسین کے اکلوتے فرزند علاقہ کے عوام کے دلوں پر راج کرنے والے میاں عبدالغفار کالو کا وٹو 2005 میں تحصیل ناظم منچن آباد بنے اور 2018 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ممبر قومی اسمبلی کے نشست پر الیکشن میں حصہ لے کر کامیابی سمیٹی۔ وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے عہدہ پر درینہ مسئلے کے حل کے لیے از سر نو سیوریج کے منصوبے پر عمل درآمد، کالی بڈی سے مدنی چوک تک سیوریج کے منصوبے پر عمل درآمد، 80 کروڑ کی لاگت سے منچن آباد سے ماڑی چکو کا کارپیٹ روڈ، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر 22 کروڑ روپے کی لاگت، ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں، لیبارٹریز اور نئے وارڈز کے لیے جدید بلڈنگز کا قیام اور اسپتالوں کی ریبملنگ۔ منچن آباد میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے کامرس کالج کی بہترین اور خوبصورت بلڈنگ، بیمہ ہاسٹل کی تعمیر، کھیلوں کی سرگرمیوں کی فروغ کے لیے اسٹیڈیم کی تعمیر۔ منچن آباد اور منڈی صادر گنج میں 20 کروڑ کی لاگت سے تھانہ جات کی جدید عمارتوں کی تکمیل سمیت دیگر پیش بہا ترقیاتی منصوبے کالو کا خاندان کے علاقہ کے ساتھ خیر خواہی کا ثبوت ہے۔ میاں صاحب نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے جو ہے عوام کو فائدہ پہنچے، اور منچن آباد کے عوام کے لیے بہت سارے کام انہوں نے کیے، جو کہ 2008، 2013 اور 2018 میں میاں فدا حسین صاحب مسلسل انتخابات سے جیت رہے ہیں۔ اور جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں 2023 میں تو وہاں جو ہے 237 پی پی 237 جو کہ قومی پنجاب اسمبلی کے ایک رکن ہوتے ہیں 237، اس میں سے میاں فدا حسین صاحب نے 36,000 ووٹوں سے برتری حاصل کی۔ ان کے خلاف جو تھے وہ امیدوار جو تھے وہ پیر آفتاب شاہ صاحب تھے، تو
جو ہے ان کو اپنا ذاتی ووٹ ہے، اگر لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو ووٹ ملتا ہے، ایک عزت کے طور پہ ووٹ ملتا ہے۔ اور میاں فدا حسین صاحب ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ اپنے کاموں میں، اپنے جو ہے ہر چیز میں سرے نو ہوتے ہیں۔ میاں عبدالغفار بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے کافی کوشش اور رجحانات میں ہمارے ایم این اے صاحب ہیں جو کہ قومی اسمبلی کے ایک ممبر ہے، رکن ہیں، وہ بھی جو ہے ایک دفعہ وہ بھی وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے عہدہ پر بھی فائز رہ چکے ہیں قومی اسمبلی میں۔ اور باقاعدہ آباد میں اور بھی سیاسی پارٹیز ہیں لیکن ان کا جو یہاں پر رجحان ہے وہ کسی اور پارٹی کا رجحان نہیں ہے۔ اور یہ میاں محمد احمد صاحب جو کہ میاں فدا حسین صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، تو یہ ہر ایک کی خوشی اور غمی اور جو ینگ جنریشن ہے ان میں باقاعدہ ملازمین کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے، کبھی اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بھی کوششیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی کوشش ہوتی ہے ان میں وہ سرنو کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تھے منچن آباد کی سیاست کا چمکتا ستارہ۔ ان کے والد صاحب پہلے میاں خادم حسین صاحب جو ہیں وہ پہلے نذر محمد کالو کا وڈو صاحب 1962 میں ایم پی اے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں خادم حسین ان کے جو فرزند ہیں وہ 85، 88، 90 اور 2002 کے انتخابات میں ایم پی اے کی سیٹوں پر لڑتے ہیں، اور 87 میں وہ چیئرمین ضلع کونسل بہاول نگر بھی رہے، ٹھیک ہے۔ پھر 2008 میں بھی میاں خادم حسین بٹو ایم این اے اور ایم پی دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں، جو دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ پھر 2008، 13 اور 18 میں انتخابات، اور 2023 میں مسلسل جو ہے میاں فدا حسین صاحب جو ہے ایک اعلیٰ شخصیت ہے ان کی، تو وہ 36,000 ووٹوں سے برتری حاصل کرتے ہیں۔ پھر جو میاں عبدالغفار بھٹو صاحب ہے 2018 میں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ آزاد الیکشن امیدوار ہوتے ہیں اس وقت، اور میاں فدا حسین صاحب بھی آزاد امیدوار تھے، تو انہوں نے وہاں سے بھی واضح برتری کے ساتھ جیتتے ہیں، اور جو ہے یہ ایم این اے سے بنتے ہیں میاں عبدالغفار بھٹو صاحب۔ تو این اے 160 سے یہ جو ہے رکن بنتے ہیں قومی اسمبلی کے، اور میاں فدا حسین صاحب جو ہے پی پی 237 سے یہ بہاول نگر کے جو ہیں اور یہ پنجاب اسمبلی کے ایک رکن بنتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کافی کوششیں کی اور اپنے منچن آباد کے لیے بہت سارے ان کے اور بھی جو ہے ترقیاتی کام اور ترقیاتی منصوبے ان کے ذہن میں ہے۔ میاں فدا حسین صاحب سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایسے پلانز ہیں کہ اگر میں اس دفعہ پی پی 237 سے کامیاب ہوتا ہوں تو جو منچن آباد ہے یہ راکٹ کی طرح اڑے گا، اور راکٹ کی طرح ایسے ترقی کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، اور بھی بہت سارے ایسی کاوشیں کی جائیں گی، کیونکہ جو مسائل تھے وہ آہستہ حل ہو چکے ہیں۔ اب وہ منچن آباد کو ایک راکٹ کی طرح اڑانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ترقی تو اب شروع ہوگی، ترقی تو اب شروع ہوگی، اب الیکشنز میں جو حصہ لیں گے، اب جو جیتیں گے تو وہ ترقی کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا۔ ترقی کام پہلے بھی شروع ہیں، لیکن اب جو کام ہوں گے وہ ایسے ہوں گے ٹیکنالوجی کے طور پر۔ میاں فدا حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ لیبارٹریز بنائیں گے، یہاں پہ ہم جو ہے جو کامرس کالج تو ہمارے پاس ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی ٹریننگ دیں گے جس سے ٹیکنالوجی میں بحران پیدا ہو جائے گا، اور ہم یہاں پہ بچوں کو ایسی فیسلٹیز دیں گے، پروفیسر جو ہے اور زیادہ یہاں پہ کالجوں میں بڑھائے جائیں گے۔ ابھی یہاں پہ فزکس اور کیمسٹری اور ان کے جو پروفیسر ہیں بہت ایک ہے، تو ان کے پروفیسر کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی، تو اور بھی زیادہ ایسی کوشش کی جائیں گی جس سے ہمارا جو منشن آباد ہے وہ ایک راکٹ کی طرح چلے گا، یا پھر اس کو مزید ترقی ملے گی۔ اور میاں عبدالغفار صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بہاول نگر کے لیے ایسے پلانز بنا رکھے ہیں جو کہ میں نے پہلے بھی کوشش کی، کیونکہ 2018 میں یہ بنتے ہیں ایم این اے بنتے ہیں 160 بہاول نگر سے، تو پھر اس میں وجہ یہ بنتی ہے کہ پھر کورونا آ جاتی ہے، پھر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، پھر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر اسی مسائل سے دو چار کوئی ایسے کام نہیں کر پاتے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں ینگ جنریشن کے لیے ہی بنا تھا ایم این اے، تو اب بھی میں ینگ جنریشن کے لیے ہوں، اور میں ایسے کام کروں گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ان کی سوچ واضح سی، اور واضح وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس پر مزید ایسی کوششیں کریں گے، ایسے کام کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یوتھ کے لیے ہم نے جو پروگرامز جو کام کرنے ہیں وہ ہم ان کے آگے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور باقاعدہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو
کزن ہیں میاں محمد احمد صاحب، وہ بھی ایسی کوششوں میں جاری رہتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی غریب مرتا ہے تو وہاں پر میاں محمد احمد صاحب پہنچتے ہیں، ان کے بیٹے میاں فدا حسین صاحب کے، اور وہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دیتے ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ محبت بائی